محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد، ساتھ میں پڑھیں گے اچھا لگے گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان گئے وہ جہان کی، جان گئے تو جہان گئے. صلی علی نبینا صلی علی محمد شفیعنا صلی علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاعر اسلام نسیم برکاتی بریلوی، خطیب اہل سنت حضرت مولانا طارق برکاتی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد علی نبینا صلی علی محمد. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو غے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو غے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حضرات، احادیث کی روشنی میں عرض کر دوں ایک بات، کیونکہ حضرات یہ چیلوں کے سلسلے میں یہ پروگرام رکھا ہے. الحاج مرحوم ننا محمد صاحب کے چیلوں کے سلسلے میں یہ پروگرام ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حضرات، حدیث پاک کی روشنی میں 3 کام ایسے ہیں کیا سے اس دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت، یعنی ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا گئے، انتقال ہو جاتا گئے، لیکن وہ اپنی قبر میں رہتا گئے، انتقال ہو جاتا گئے، دنیا سے چلا جاتا گئے. مگر 3 کام ایسے ہیں کہ جس کو کر لینے سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جی لگا کر کہیے سبحان اللہ. حضرات، کسی نے علم دین سیکھا، علم سیکھا اور اس نے دوسرے کو سکھایا. نمبر 1، علم سیکھا اور اس نے دوسرے کو سکھایا، دوسرے نے تیسرے کو سکھایا، اور تیسرے نے چوتھے کو. یہ سلسلہ جاری ہے. اب دیکھیے، کوئی حافظ قرآن بنتے ہیں اور
درسگاہ میں بچوں کو حفظ کراتا ہے، کوئی عالم دین مدنی گئے اور درسگاہ میں مدرسے میں تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دوسرے بچے ان سے علم سیکھتے ہیں، یہ سلسلہ در سلسلہ جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر وہ علم سیکھنے والا جس نے پہلے سیکھا تھا اور وہ پھر دنیا سے اس کا انتقال ہو جائے، کوچ کر جائے، دنیا سے چلا جائے، وہ اپنی قبر میں لیٹا رہتا ہے، مگر سرکار کے فرمان کے مطابق اس علم کے سیکھنے والے جس نے دوسرے کو سکھایا، دوسرے نے تیسرے کو سکھایا، یہاں تک کہ سلسلہ بسلسلہ یہ جاری رہا، لیکن وہ پہلا شخص جس نے علم سیکھا تھا، اللہ اکبر، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، اس کے باوجود سرکار کے فرمان کے مطابق اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اور اس علم کے ذریعے سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ثواب سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، جشن غوث الورا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، دوسرا یہ کہ وہ شخص دنیا میں جو ہے مال رکھنے والا آدمی ہے، مال و زر ہے، مال و دولت ہے، اور اس بندہ خدا نے اپنی مال کو اپنی کمائی میں سے اس نے خرچ کیا ہے، راہ خدا میں دیا ہے، غریبوں میں دیا ہے، مسکینوں کو دیا ہے، یتیموں کو دیا ہے، مدرسے بنانے میں خرچ کیا ہے، مسجد بنانے میں خرچ کیا ہے، یعنی گویا کہ یہ کہیے اس نے اپنی زندگی میں راہ خدا میں مال کو خرچ کیا ہے، لیکن اللہ اکبر، وہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن سرکار کے فرمان کے مطابق اس نے جو مال کو خرچ کیا تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے۔ جب جب مدرسے میں تعلیم تعلیم دیا جاتا رہے گا، پڑھائی چلتی رہے گی، علم بانٹا جاتا رہے گا، جب جب مسجد میں نمازیں ادا کی جاتی رہیں گی اور لوگ اس کے مال سے اپنے جو ہے جسم کو پرورش دیے ہیں، کھائے ہیں، اللہ اکبر، ان کی زبانوں سے کلمہ درود نکلتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ دنیا سے وہ انسان چلا گیا ہے مگر ثواب پہنچتا ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور میں تیسری بات عرض کر دیتا ہوں پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، حاجی ننا محمد صاحب جن کے نام سے ہم اور آپ یہاں جو ہے چہلم کے فاتحہ خوانی ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، بحمدہ تعالی ہم نے بھی دیکھا ہے اور حضرات نے بھی دیکھا ہے، ائمہ حضرات نے بھی دیکھا ہے، اور گاؤں کے جو حاجی نمازی حضرات نے انہوں نے بھی دیکھا ہے، اور حاجی عابد خان صاحب یہ بھی گواہ ہیں، بحمدہ تعالی ہمارے حاجی ننا محمد صاحب اپنے گھر میں اگر قرآن خوانی بھی کراتے تھے، اللہ اکبر، مدرسے سے ایک مدرسے نہیں بلکہ دو تین مدرسوں کے بچوں کو بلایا کرتے تھے، اور صرف بلا کر کے قرآن خوانی کر کے صرف ناشتہ ہی کرا کر نہیں بلکہ ان کو اپنے ہاتھ سے نذرانے دے کر کے رخصت کیا۔ اور حضرات، کوئی آدمی اپنے مال کو کسی اور جگہ خرچ کر دے لیکن اللہ اکبر اس کا مال اس کے پاس گیا ہے، کتاب میں ہے، حدیث پاک میں ہے، جو طالب علم ہوتے ہیں، علم سیکھنے والے ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے مقام ایسا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کے پیروں پہ نیچے جو ہے فرشتے اپنے پیروں کو بٹھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے حاجی ننا صاحب جو ہے اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے، آج ان کے لڑکے، ان کی اولاد، ان کے بچے جو ہے
راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے نام سے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہمارے بولنے میں جو غلطی ہو اللہ معاف عطا فرمائے، آپ کے سننے میں جو غلطی ہو